دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس ادبی چینل پر۔ اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ ہے دکن میں اردو شعر و ادب۔ کہیں گے سب سے پہلے بہمنی سلطنت، اور بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں وجود میں آئی۔ یہ سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں وجود میں آئی۔ 5 سلطنتوں میں پہلا ہے بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت، دوسرا ہے گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت، تیسرا ہے احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت، اور چوتھا ہے بیدر میں برید شاہی سلطنت، اور پانچواں ہے برار میں اماد شاہی سلطنت۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ بہمنی دور میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور خواجہ حسن نظامی بیدری۔ دوسرا پڑھیں گے ہم عادل شاہی دور، اس میں ہے میرا جی شمس العشاق، اشرف بیابانی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، شاہ امین الدین اعلیٰ، علی عادل شاہ ثانی شاہی، اور شاہ برہان الدین جانم، رستمی، شوقی، مقیمی، صنعتی اور نصرتی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے قطب شاہی دور، اس میں محمود، فیروز، ملا وجہی، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواسی، ابن نشاتی، بحری، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے قطب شاہی دور، اس میں محمود، فیروز، ملا وجہی، قطب شاہ، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواسی، ابن نشاتی، بحری، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی۔ اب ہم ٹاپک کی شروعات کر رہے ہیں بہمنی دور سے، جو 1347 عیسوی سے شروع ہو کر 1495 عیسوی تک کے زمانہ کو بہمنی دور میں رکھا گیا ہے۔ دکن میں اردو مثنوی کا باقاعدہ آغاز بہمنی عہد سے ہوتا ہے۔ بہمنی سلطنت دکن کی پہلی خود مختار سلطنت ہے۔ یہ بہمنی سلطنت جو ہے یہ دکن کی پہلی خود مختار سلطنت ہے۔ بہمنی سلطنت کا بانی علاؤ الدین حسن شاہ بہمن، علاؤالدین حسن بہمن شاہ۔ یہ سلطنت جو ہے 1347 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ 18 سلاطین یکے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ اس سلطنت کے اکثر حکمران علم دوست تھے۔ فیروز شاہ کے عہد میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ تشریف لائے تھے۔ کس کے عہد میں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ تشریف لائے تھے تو فیروز شاہ کے عہد میں۔ بہمنی عہد کو دکن کی تاریخ میں کئی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ دکنی زبان کی نشو و نما اور مشترکہ تہذیب کے فروغ میں بہمنی سلاطین اور اس دور کے صوفیاء کرام کا اہم حصہ رہا۔ سیاسی مصلحتوں کے بنا پر مجبور ہو کر بہمنی سلاطین نے فارسی کی جگہ دکنی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں تیلگو، کنڑ اور تامل زبانیں بولی جاتی تھی۔ سلطنت یہ پہلی خود مختار سلطنت ہے۔ بہمنی سلطنت کا بانی علاؤالدین حسن شاہ بہمن، علاؤالدین حسن بہمن شاہ۔ یہ سلطنت 1347 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ 18 سلاطین یکے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ بہمنی سلطنت میں 18 سلاطین یکے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ اس سلطنت کے اکثر حکمران علم دوست تھے۔ فیروز شاہ کے عہد میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ تشریف لائے۔ بہمنی عہد کو دکن کی تاریخ میں کئی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ دکنی زبان کی نشو و نما اور مشترکہ تہذیب کے فروغ میں بہمنی سلاطین اور اس دور کے صوفیاء کرام کا اہم حصہ رہا ہے۔ سیاسی مصلحتوں کے بنا پر مجبور ہو کر بہمنی سلاطین نے فارسی کی جگہ دکنی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں یعنی تیلگو، کنڑ اور تامل زبانیں بولی جاتی تھی۔ چونکہ دکن میں اردو مثنوی کا باقاعدہ آغاز بہمنی عہد سے ہوتا ہے، اس عہد کی جو سب سے قدیم مثنوی دستیاب ہے وہ نظامی بیدری کی قدم رو پدم رو ہے۔ اس مثنوی کا ایک ہی نسخہ دریافت ہوا ہے جو انجمن ترقی اردو پاکستان میں ہے۔
اس مثنوی کو جمیل جالبی نے اپنے مقدمے کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا۔ اردو زبان کی یہ پہلی مثنوی احمد شاہ ولی بہمنی کے دور حکومت میں تحریر کی گئی تھی، جو ایگزام میں اکثر جو ہے پوچھا جاتا ہے سوال، اور اس کے مرتب کون ہیں قدم رو پدم رو کے؟ تو یہ جمیل جالبی نے، اس مثنوی کو جمیل جالبی نے اپنے مقدمے کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اور یہ قدم رو پدم رو کا جو نسخہ دریافت ہوا ہے یہ مثنوی کا، یہ انجمن ترقی اردو پاکستان میں ہے۔ بہمنی دور کی ایک اور اہم مثنوی اشرف بیابانی کی نوسرہار ہے۔ تو یہ نوسرہار مثنوی جو ہے یہ بھی بہمنی دور کی ہے، جو اشرف بیابانی نے لکھی ہے نوسرہار۔ قدم رو کے بعد یہ دوسری اور قدیم مثنوی ہے۔ سب سے پہلی قدم رو میں غیر مذہبی قصہ پیش ہوا ہے، جبکہ نوسرہار میں خالص مذہبی قصہ پیش ہوا ہے۔ دوسرا ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو ہے اصل نام سید محمد حسینی اور تخلص شہواز ہے۔ تو شہواز کس کا تخلص ہے؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، اور ان کا اصل نام سید محمد حسینی، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، اور فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں دلی سے گلبرگہ چلے آئے۔ فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں دلی سے گلبرگہ چلے آئے۔ عربی فارسی کے علاوہ دکنی زبان میں بھی اپنی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، اور ان کی تصانیف میں یہ شکار نامہ اور چکی نامہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی لکھی ہوئی ہے۔ بہمنی دور میں بہت سارے صوفیاء کرام اور شاعروں کے نام ملتے ہیں۔ بہمنی دور میں بہت سارے صوفیاء کرام اور شاعروں کے نام ملتے ہیں، مثلاً برہان الدین غریب، سید یوسف راجہ، امیر حسن سنجری، محمد اکبر حسینی، ملا تقی نذیری، محمد عبداللہ حسینی۔ اس کے بعد ہے فیروز شاہ، مشتاق، لطفی، اشرف، نظامی، سید محمد حسینی، گیسو دراز وغیرہ ہیں۔ ان میں نظامی بیدری اور سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بہمنی دور میں جو ہے نظامی بیدری اور سید محمد حسینی گیسو بندہ نواز یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بہمنی دور میں۔ اور بہمنی سلطنت کے آخری دور میں ایک شاعر قریشی بیدری ہے، یہ بہمنی دور میں ہے۔ خیال یہ ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا تھا۔ قدیم اردو کو دکنی کا نام کس نے دیا؟ تو یہ ایک شاعر بہمنی دور کے ہیں قریشی بیدری، جو آخری دور میں تھے، انہوں نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا تھا۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں پہلا ہے بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت، دوسرا ہے گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت، تیسرا ہے احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت، اور چوتھا ہے بیدر میں بریج شاہی سلطنت۔ اب اس میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے علاوہ بقیہ سلطنتیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ عادل شاہی سلطنت اور قطب شاہی سلطنت کے علاوہ بقیہ سلطنتیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 195 سال تک قائم رہی۔ عادل شاہی حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ تھے، جو ترکی اور فارسی زبان میں شعر کہتے تھے، ترکستان کا باشندہ تھا۔ یہ جو ہے یوسف عادل شاہ یہ ترکستان کا باشندہ تھا۔ ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کو جگت گرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پور میں عادل شاہی کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کے نام ملے، جس میں افضل میراجی، شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، جن میں افضل میراجی، شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، ملک خوشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، نصرتی،
علی عادل شاہ ثانی، امین الدین اعلیٰ وغیرہ کی کل جو ہے 5 سلطنتیں وجود میں آئی، جن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے علاوہ بقیہ سلطنتیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 195 سال تک قائم رہی۔ عادل شاہی حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ تھے، جو ترکی اور فارسی زبان میں شعر کہتے تھے۔ یوسف عادل شاہ یہ ترکستان کا باشندہ تھا۔ ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی تھی۔ بیجاپور میں عادل شاہی کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کے نام ملتے ہیں، جن میں ابدل، میراجی شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانا، ملک خوشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، نصرتی، علی عادل شاہ ثانی، امین الدین اعلیٰ وغیرہ۔ 9 حکمرانوں نے حکومت کی تھی، جس میں ہے یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ اول، ابراہیم عادل شاہ ثانی اور سلطان محمد عادل شاہ اور علی عادل شاہ ثانی، اور 8ویں ہے اور آخری جو بادشاہ تھا وہ تھا کمسن لڑکا سکندر عادل شاہ، عادل شاہی حکومت کا آخری بادشاہ۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت 1490 عیسوی سے 1668 عیسوی تک کے زمانے کو عادل شاہی دور حکومت میں رکھا گیا ہے، جن میں عادل شاہی حکومت کے جو بانی ہیں وہ یوسف عادل شاہ، اس کے بعد ہے اسماعیل عادل شاہ دوسرا بادشاہ، تیسرا ہے ابراہیم عادل شاہ، اور اس کے بعد ہے علی عادل شاہ اول، اس کے بعد ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، اور چھٹا میں ہے سلطان محمد عادل شاہ، اس کے بعد ہے علی عادل شاہ ثانی، اور آخری اور بادشاہ جو تھا وہ کمسن لڑکا سکندر عادل شاہ۔ اسی طرح گولکنڈہ میں قطب شاہی دور حکومت قائم ہوئی، جس میں سلطان قلی قطب الملک، دوسرا ہے جمشید قلی، تیسرا ہے سبحان قلی، اور چوتھا ہے ابراہیم قلی، اور 5واں ہے محمد قلی قطب شاہ، اور چھٹا ہے سلطان محمد قطب شاہ، اور 7واں ہے یہ عبداللہ قطب شاہ، اور 8واں ہے ابو الحسن تانا بانا شاہ۔ یہ آخری بادشاہ تھے۔ سلطان قلی قطب الملک یہ قطب شاہی سلطنت کے بانی ہیں، اور یہ پہلا بادشاہ ہے، جبکہ ان کا آخری بادشاہ قطب شاہی سلطنت کا ابو الحسن تانا بانا شاہ یہ آخری بادشاہ ہے، اور محمد قلی قطب شاہ یہ 5واں بادشاہ۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء تو شمال ہند میں ہی ہوا، اور 200-300 سال تک نشو و نما پانے کے بعد یہ دکن کا رخ کیا۔ تو یہ پہلا ہے یوسف عادل شاہ۔ عادل شاہی حکومت کی بنیاد 1490 عیسوی میں پڑی۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ نوجوانی میں ہی بیدر آیا، اور سلطنت بہمنی کے مشہور وزیر محمد گاواں کی مدد سے ترقی کرتا ہوا بیجاپور کا صوبے دار مقرر ہو گیا، اور 1490 عیسوی میں خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور 1510 عیسوی میں یوسف عادل شاہ کی وفات ہو گئی۔ تو یوسف عادل شاہ ترکستان کا باشندہ تھا، عادل شاہی سلطنت کا یہ بانی تھا، نہایت بہادر اور لائق حکمران تھا، علماء اور فضلاء کا بڑا ہی قدرداں تھا، اور اس کی بنیاد جو ہے 1490 عیسوی میں پڑی تھی، اور نوجوانے میں ہی بیدر آیا، اور سلطنت بہمنی کے مشہور وزیر محمود گاواں کی مدد سے ترقی کرتا ہوا بیجاپور کا صوبے دار مقرر ہو گیا، اور 1490 عیسوی میں خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور 1510 عیسوی میں یوسف عادل شاہ کی وفات ہو گئی۔ دوسرا ہے اسماعیل عادل شاہ۔ اسماعیل عادل شاہ یوسف عادل شاہ کا بیٹا
यूसुफ आदिल शाह का बेटा इस्माइल आदिल शाह तख्त नशी हुआ। मतलब यूसुफ आदिल शाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा यूसुफ आदिल शाह का ये बेटा है इस्माइल आदिल शाह। ये जो है यूसुफ आदिल शाह के बाद दूसरा हुक्मरान है जो तख्त नशी हुआ। यूसुफ आदिल शाह का बेटा इस्माइल आदिल शाह तख्त नशी हुआ। ये भी बड़ा इल्म परवर हुक्मरान था, फ़ारसी में शेर कहते थे, और इसका तखल्लुस जो था वो वफ़ाई था। इल्म व अदब का ज़ौक़ इन्हें वर्षे में मिला था। और इस्माइल आदिल शाह की वफ़ात जो हुई थी वो 1534 ईस्वी में हुई थी। और इस्माइल आदिल शाह के वफ़ात के बाद इब्राहिम आदिल शाह मतलब तीसरा हुक्मरान आदिल शाही हुकूमत का तीसरा हुक्मरान कौन था? तो ये इब्राहिम आदिल शाह जो इस्माइल आदिल शाह का बेटा है। तख्त नशी हुआ। इल्म अदब का ज़ौक़ इन्हें वर्षे में मिला था। उस दौर में बीजापुर में इल्म अदब और मौसीकी में और सन्नाई का मरकज़ बन गया था। उसके दौर में जो है इब्राहिम आदिल शाह के दौर में बीजापुर में इल्म अदब और मौसीकी और सन्नाई का मरकज़ बन गया था। और चौथा है अली आदिल शाह अव्वल। ये इब्राहिम आदिल शाह का बेटा और आदिल शाह अव्वल तख्त नशी हुआ। इब्राहिम आदिल शाह का बेटा अली आदिल शाह अव्वल। जब इब्राहिम आदिल शाह का वफ़ात हुआ तो इसके बाद अली आदिल शाह अव्वल जो है ये तख्त नशी हुआ। चौथा बादशाह जो था ये अली आदिल शाह अव्वल, इसके वहद में आदिल शाही सल्तनत जो है बहुत वसी हो गई थी, क्योंकि जंग तालीकोट के बाद जनूबी कर्नाटक के बहुत से इलाके उसमें शामिल हो गए थे। नहायत आला इल्मी ज़ौक़ के मालिक थे। इसी वजह से उसने एक बहुत बड़ा कुतुब खाना जमा किया जिसमें मुतअद्दिद कातिब, खुशनबेश, नक्काश और जिल्द साज इसमें काम करते थे। इसके बाद पाँचवा है इब्राहिम आदिल शाह सानी। तो अली आदिल शाह अव्वल का भतीजा इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है तख्त नशी हुआ। इब्राहिम आदिल शाह सानी तख्त नशी हुआ। उनका शुमार जलीलुल क़द्र हुक्मरानों में होता है। अपने इल्म फ़ज़ल की बदौलत जगत गुरु के नाम से मशहूर हुए थे। कौन? इब्राहिम आदिल शाह सानी। और बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जगत गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इब्राहिम आदिल शाह सानी हुआ। इसके दौर में मुल्ला ज़हूरी और मुल्ला रफ़ीउद्दीन शिराज़ी भी इसी के दरबार से वाबस्ता थे। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार से मुल्ला ज़हूरी और मुल्ला रफ़ीउद्दीन शिराज़ी इन्हीं के दरबार से वाबस्ता थे। इसके बाद है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। तो इब्राहिम आदिल शाह का बेटा मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का हुक्मरान हुआ। ये अली आदिल शाह हुक्मरान हुआ। ये इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है इनका बेटा सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। ये इब्राहिम आदिल शाह सानी के वफ़ात के बाद ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह इब्राहिम आदिल शाह का बेटा है जो तख्त नशी हुआ। ये नहायत रहमदिल और फैयाज़ बादशाह थे। ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह जो है ये नहायत रहमदिल और फैयाज़ बादशाह थे। ख़ुद शायर ना था लेकिन इल्म अदब का दिल दादा और सरपरस्त था। इसकी मलका जो है खदीजा सुल्तान गोलकोंडा के फरमारवा मोहम्मद कुतुब शाह की बेटी थी। मोहम्मद कुतुब शाह की बेटी थी खदीजा सुल्तान। बाबरनामा का तर्जुमा करके इनाम हासिल किया। 1067 ईस्वी में आदिल शाह का इंतकाल हो गया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का बेटा और अली आदिल शाह सानी तख्त नशी हुआ। मतलब ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का बेटा है अली आदिल शाह सानी। ये जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के वफ़ात के बाद अली आदिल शाह सानी तख्त नशी हुआ। ज़िंदगी भर उमरा और मरहटों मुग़लों की बगावत का सामना करना पड़ा। इनको जो है ज़िंदगी भर जो है मरहटों मुग़लों के बगावत का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नामा आखिरी बादशाह है ये सिकंदर आदिल शाह। अली आदिल शाह सानी का कमसिन लड़का था ये। अली आदिल शाह सानी
کا جو ہے یہ بیٹا ہے سکندر عادل شاہ، اور یہ کم سن لڑکا ہے جو تخت نشین ہوا۔ یہ ایک کمزور حکمران تھا۔ آخرکار 1686 عیسوی میں اورنگزیب نے بیجاپور فتح کر لیا اور سکندر عادل شاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اسی طرح بیجاپور کا خاتمہ ہو گیا۔ تو چلیے ایک بار پھر اسے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں وجود میں آئیں۔ پہلا ہے بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت، دوسرا ہے گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت، تیسرا ہے احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت، اور چوتھا ہے بیدر میں برید شاہی سلطنت، اور پانچواں ہے برار میں عماد شاہی سلطنت۔ تو بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت 1490 عیسوی میں یہ قائم ہوئی تھی، اور 1668 عیسوی میں یہ عادل شاہی سلطنت کے بانی جو ہے یہ یوسف عادل شاہ ہیں۔ اس کے بعد ہے اسماعیل عادل شاہ، پھر ہے ابراہیم عادل شاہ، پھر اس کے بعد ہے علی عادل شاہ اول، ابراہیم عادل شاہ ثانی، سلطان محمد عادل شاہ، اس کے بعد ہے علی عادل شاہ ثانی، اور کمسن لڑکا سکندر عادل شاہ۔ تو عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے علاوہ بقیہ سلطنتیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 195 سال تک حکومت کی ہے۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی جو ہے یہ یوسف عادل شاہ تھے جو ترکی اور فارسی زبان میں شیر کہتے تھے۔ یہ ترکستان کا باشندہ تھا۔ ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے جانا گیا۔ بیجاپور میں عادل شاہی کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کے نام ملے ہیں، جس میں افضل، میراجی، شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، ملک خوشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، نصرتی، علی عادل شاہ ثانی، امین الدین اعلیٰ وغیرہ۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت میں جو شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں، ان میں جو پہلا ہے وہ میرانجی شمس العشاق ہے، جو 1407 عیسوی سے 1496 عیسوی تک۔ یہ میرانجی شمس العشاق مشہور صوفی شاعر تھے۔ ان کا تعلق جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سلسلے سے تھا۔ انہوں نے اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ ان کی تصنیفات میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سبع صفات شامل ہے۔ یہ ان کی تصنیفات میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سبع صفات شامل ہیں۔ یہ کی تصانیف ہے تو یہ میراجی شمس العشاق۔ دوسرا ہے اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی کا جو دور ہے وہ 1459 عیسوی سے 1528 عیسوی تک۔ ان کا نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ اشرف بیابانی کا جو اصل نام ہے وہ سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے والد سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ صوفی شاعر تھے۔ ان کی تصانیف میں لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار اہم ہیں۔ تو اشرف بیابانی کی جو تصنیف ہے ان میں لازم المبتدی، یہ جو ہے لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار کس کی تصنیف ہے؟ یہ اشرف بیابانی کی تصنیف ہے، اور اس کا موضوع جو ہے یہ کربلا ہے، کربلا کا واقعہ۔ اس کی اہمیت زبان و بیان کے اعتبار سے مسلم ہے۔ اور اس کے بعد ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، جو 1580 عیسوی سے 1624 عیسوی تک۔ یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔
ابراہیم عادل شاہ ثانی یہ جو ہے تیسرے بادشاہ تھے۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ مسوری اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی مشہور تصنیف کتاب نورس یا نورس نامہ ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ نے راگ راگنیوں پر مبنی ابراہیم عادل شاہ ثانی 1580 عیسوی سے 1627 عیسوی تک۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے حکمران تھے۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ مسوری اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی مشہور تصنیف میں کتاب نورس یا کتاب نورس نامہ، یہ کتاب بنیادی طور پر راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ نے راگ راگنیوں پر مبنی خود اپنے گیت شامل کیے ہیں۔ 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے اس میں شامل ہیں۔ کا موضوع مختلف ہے۔ ان کے بیشتر گیت ہندو دیومالا کے قصوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عشقیہ واردات اور کیفیات کی تصویر کشی کرنے میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کمال حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ امین الدین اعلیٰ 1599 عیسوی سے 1674 عیسوی تک۔ ان کا شمار دکن کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ برہان الدین جانب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسائل لکھے اور شعر بھی کہے۔ وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، رموز الثاقلین، گنج مخفی، رموز العارفین وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ تو یہ شاہ امین الدین اعلیٰ جو 1599 عیسوی سے 1674 عیسوی تک، ان کا شمار جو ہے دکن کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ برہان الدین جانم کے بیٹے تھے۔ یہ جو ہے برہان الدین جانم کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسائل لکھے اور شعر بھی کہے۔ وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، رموز الثاقلین، گنج مخفی، رموز العارفین وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ اس کے بعد ہے علی عادل شاہ شاہی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، علی عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، یہ 1628 عیسوی سے 1762 عیسوی تک۔ محمد عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی شاہی کے بلند پایہ شاعر تھے۔ عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی شاہی جو ہے یہ بلند پایہ کے شاعر تھے اور شاہی تخلص کرتے تھے۔ شاہی جو ہے یہ تخلص کرتے تھے۔ شاعری کے علاوہ خطاطی، موسیقی، مسوری اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ کون؟ علی عادل شاہ ثانی۔ انہوں نے نہ صرف شاعروں اور عالموں کی قدردانی کی بلکہ خود بھی زیادہ تر اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ کلیات شاہی کے نام سے ان کا کلام شائع ہو چکا ہے، جن میں قصائد، مثنوی، غزلیات، 4x4 گیت اور فارسی کلام اور قطعات تاریخ شامل ہیں۔ شاہی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مقامی اور ملکی عناصر کو بطور خاص اہمیت دی ہے۔ ان کے کلام کا پورا پس منظر ہندوستانی ہے۔ نسوانی حسن اور مناظر قدرت کی دل فریب عکاسی میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ ان کی تصانیف میں جن میں قصائد ہیں، مثنوی، غزلیات، 4x4 گیت اور فارسی کلام اور قطعات شامل ہیں۔ شاہی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مقامی اور ملکی عناصر کو بطور اہمیت دی ہے۔ ان کے کلام کا پورا پس منظر ہندوستانی ہے۔
نسوانی حسن اور مناظر قدرت کے دل فریب عکاسی میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ افضل اس کے نام سے متعلق دو روایتیں ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسری روایت میں ان کا نام عبدالغنی بتایا گیا ہے۔ افضل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور حکومت میں 1580 سے 1627 عیسوی کے درباری شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ابراہیم نامہ، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے۔ ابراہیم نامہ اپنے دور کے سماجی، اخلاقی اور مجلسی حالات و واقعات کی آئینہ داری کے لیے مشہور ہیں۔ افضل جو ہے ان کے نام کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسری روایت میں ان کا نام عبدالغنی بتایا گیا ہے۔ افضل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور حکومت میں 1580 عیسوی سے 1627 عیسوی کے درباری شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصنیف ابراہیم نامہ ہے، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے۔ ابراہیم نامہ اپنے دور کے سماجی، اخلاقی اور مجلسی حالات و واقعات کی آئینہ داری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم میرا جی شمس العشاق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ یہ شاہ برہان الدین جانم جو ہے یہ میرا جی شمس العشاق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے تصوف کے مضامین کو موضوع بنایا انہوں نے تصوف کے مضامین کو موضوع بنایا۔ ان کے مشہور رسائل میں جو مشہور رسائل تھے ان میں ارشاد نامہ، حجت الوقا، وصیت الہادی، سکھ سہلا اور پنج گنج وغیرہ شامل ہیں۔ تو شاہ برہان الدین جانم یہ میرا جی شمس العشاق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے تصوف کو مضامین کا موضوع بنایا۔ ان کے مشہور رسائل ان میں ہے ارشاد نامہ، حجت الوقا، وصیت الہادی، سکھ سہلا اور پنج گنج وغیرہ شامل ہیں۔ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ ان کی نثری تصانیف ہیں۔ تو شاہ برہان الدین جانب کی تصنیف جو ہے کلمۃ الحقائق اور وجودیہ، یہ شاہ برہان الدین جانب کی تصنیف ہے۔ جانم نے عام طور پر ہندی بحریں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے اسلامی تصوف کی تشریح کے لیے ہندو فلسفے کے اصطلاحوں کو نہایت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ملک خوشنود۔ ان کا تعلق گولکنڈہ سے تھا، بعد میں بیجاپور چلے گئے اور وہاں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ ان کی دو مثنویاں ہیں، جنت سنگار اور دوسرا ہے بازار حسن۔ ملک خوشنود کی دو مثنویاں ہیں، جن میں ایک ہے جنت سنگار اور دوسرا ہے بازار حسن۔ جنت سنگار امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہشت بہشت اور بازار حسن ان کی یوسف زلیخا کا ترجمہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے رستمی۔ ان کا نام کمال خان تھا۔ رستمی کا نام جو ہے یہ کمال خان تھا۔ کمال خان رستمی ان کا پورا نام ہوا۔ عادل شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ رستمی بڑے قادر کلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور قصیدے بھی۔ رستمی کی شہرت ان کے ترجمے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک فارسی مثنوی خاور نامہ کا دکنی ترجمہ کیا ہے، جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان میں 222 عنوانات کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگی فتوحات کا بیان ہوا ہے۔ بعد ہے شوقی۔ شوقی کا نام جو ہے حسن تھا۔ شوقی تخلص کرتے تھے۔ حسن شوقی ان کا پورا نام۔ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سے تھا۔ شوقی کا تعلق جو ہے یہ عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی تینوں درباروں سے تھا۔ عمر کا بڑا حصہ نظام شاہی حکومت میں گزرا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ عادل شاہی حکومت سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 مثنویاں ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ دکنی ادب کی تاریخ میں حسن شوقی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ولی سے قبل صنف غزل کو مقبول خاص و عام بنا دیا۔ ان کا کلام دیوان و حسن شوقی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔
تو یہ شوقی جو ہے ان کا نام جو ہے حسن تھا اور شوقی تخلص کرتے تھے۔ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں یعنی عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی دور سے تھا۔ عمر کا بڑا حصہ نظام شاہی حکومت میں گزرا، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ عادل شاہی سلطنت سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 مثنویاں ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ دکنی اردو کی ادب کی تاریخ میں حسن شوقی کی بڑی اہمیت ان کی معنوں میں بھی ہے کہ انہوں نے ولی سے قبل صنف غزل کو مقبول عام خاص بنا دیا۔ ان کا کلام دیوان حسن شوقی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے مقیمی ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے یہ مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے مثنوی چندر بدن ماہیار لکھی جو عادل شاہی دورے کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ ان کا شمار اپنے دور کے مقبول مثنویوں میں ہوتا ہے۔ یہ عشقیہ کہانی ہے جو پریم مارگی تصورات سے بہت قریب ہے۔ اس کے بعد ہے صنعتی کا اصل نام جو ہے محمد ابراہیم خان تھا۔ صنعتی کا پورا نام محمد ابراہیم خان تھا۔ وہ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی 2 مثنویاں قصہ بے نظیر جو 1645 عیسوی اور گلدستہ بہت مشہور ہے۔ تو صنعتی کا جو اصل نام ہے وہ محمد ابراہیم خان ہے۔ وہ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ صنعتی جو ہے یہ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے اور ان کی 2 مثنوی، پہلا ہے قصہ بے نظیر جو 1645 عیسوی اور دوسرا ہے گلدستہ، بہت مشہور ہے۔ قصہ بے نظیر کا ایک نام قصہ تمیم انصاری بھی ہے۔ تمیم انصاری قصہ بے نظیر کا دوسرا نام ہے۔ اس میں ایک صحابی تمیم انصاری کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس مثنوی میں تلسمات اور عجائبات سے متعلق مثنویوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ صنعتی کو بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں نصرتی پہ۔ نصرتی کا نام جو ہے شیخ نصرت تھا۔ نصرتی کا نام شیخ نصرت۔ ان کی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہوئی، جس سے ان کی شاعرانہ صلاحیتیں خوب چمکی۔ وہ اپنے دور کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے تھے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے انہیں جو ہے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ ان کی مثنویاں اردو کی بہترین رزمیہ مثنویاں کہی جاتی ہیں۔ ان کی 3 مثنویاں میں گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری دستیاب ہیں۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ ان میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں۔ گلشن عشق میں علی عادل شاہ کی مختلف جنگوں کا ذکر ہے۔ تاریخ اسکندری میں بھی رزمیہ مثنوی ہے اور اس میں سکندر عادل شاہ کے انتقال پر مرہٹوں اور عادل شاہی فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نصرتی کو قدرتی مناظر کی عکاسی اور جنگ و جدل کے مارکا کو تفصیل سے پیش کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ تو یہ نصرتی کے جو تصنیف ہے ان کی 3 مثنویاں ہیں، جس میں گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ ان میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں۔ گلشن عشق میں علی عادل شاہ کی مختلف جنگوں کا ذکر ہے، جبکہ تاریخ اسکندری میں رزمیہ مثنوی ہے اور اس میں سکندر عادل شاہ کے انتقال پر مرہٹوں اور عادل شاہی فوج کے درمیان کے لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ اسکندری میں نصرتی کو قدرتی مناظر کی عکاسی اور جنگ و جدل کے مارکاؤں کی تفصیل پیش کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔